دنیا میں کالے انسان کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہم گورا رہیں، سماج میں ہمارا نام ہوگا، سماج میں ہماری تعریف ہوگی، اور اپنے چہرے کو دنیا میں صاف بنانے کے لیے دنیا میں بہت طرح کا آلہ استعمال کرتے ہیں. نہ جانے کس کس قسم کے صابن استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کس کس قسم کے ہم اور آپ کریم استعمال کرتے ہیں میرے بھائیوں. لیکن یاد رکھیے کل قیامت کے دن دو طرح کے لوگوں کو لایا جائے گا. کل قیامت کے دن دو طرح کے لوگوں کو لایا جائے گا. وجوہ یومئذ مسفرہ وضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. رب کی عدالتوں میں دو طرح کے لوگوں کو پیش کیا جائے گا. ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو ہنستے ہوئے آئیں گے، جن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوں گے، جن کے چہرے پہ مسکان ہوں گے، جو ہنستا ہوا آئے گا. اور ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے پہ گرد پڑی ہوں گی اور جن کے چہرے پہ سیاہی چڑھ رہی ہوں گی. دو طرح کے لوگوں کو لایا جائے گا. ایک خوش و خرم حساس و بساس ہو کے آئیں گے، ہنستے ہوئے آئیں گے، اور ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کا چہرہ کالا ہوگا، جن کے چہرے پر گرد پڑی ہوں گی، جن کے چہرے پر سیاہی چڑھ رہی ہوں گی. میرے بھائیوں، اس دن کی ہم اور آپ تیاری کریں کہ اس دن ہمیں اور آپ اپنے چہرے کو کیسے صاف بنانا. دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو اچھا بنانے کے لیے دنیا کے بہت طرح کے موبائل میں آج کل ایپ استعمال ہوتا ہے، خوبصورت بننے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یاد کیجئے کہ جب بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، رب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، دو طرح کے لوگ آئیں گے. ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کا چہرہ کالا ہوگا، ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوگا. تو ہمیں اور آپ کو دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ اچھا بنانے سے بہتر کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں اور آخرت کے بارے میں سوچیں کہ وہاں ہمارا چہرہ کیسے روشن ہوگا. دنیا میں بھی بنیے، منع نہیں ہے، لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ آخرت میں ہمارا چہرہ کیسے صاف ہوگا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے ہیں، لیکن بلال کا ایمان دیکھیے، بلال کا ایمان دیکھیے. بلال کہتے ہیں احد احد احد. میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ بلال ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے، آپ نے اپنے آگے چلنے کی آواز سنی، جوتے کی آواز سنی، چلنے کی آہٹ سنی. آپ نے پوچھا جبریل یہ بتاؤ یہ چلنے کی آواز کس کی ہے، یہ چلنے کی آواز کیسی ہے؟ جبریل بتاتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ حضرت بلال کے چلنے کی آواز ہے. بلال زمین پہ چل رہا ہے اور بلال کے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے. بلال کے جوتوں کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے. اللہ کے نبی دنیا میں آئے اور کہا بلال دنیا میں کون سا ایسا عمل کرتے ہو، دنیا میں کون سا ایسا عمل کرتے ہو، میں نے جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنی. حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں باوضو رہتا ہوں، میں پاک صاف رہتا ہوں. وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، باوضو رہا، پھر پیشاب کیا، پاخانہ کیا، پھر جب وضو ٹوٹا میں نے فوراً وضو بنا لیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھ لی. میں سویا، پھر جاگا، جیسے جاگا میں نے 2 رکعت نماز ادا کر لی. یعنی میں ہمیشہ پاک رہتا ہوں، ہمیشہ باوضو رہتا ہوں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال یہی وہ تمہارا عمل ہے جس کے بدولت جنت میں تمہارے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، بلال کالے ہیں، بلال حبشی ہے، بلال غلام ہے میرے بھائیوں، لیکن بلال کی عظمت دیکھیے اللہ کے نزدیک کہ بلال کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے. میں نے کہا تو اللہ کسی کے جسم کو نہیں دیکھتا، کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا.
حضرت بلال کالے ہیں، لیکن میرے بھائیوں خانہ کعبہ فتح کر لیا جاتا ہے، مکہ فتح کر لیا جاتا ہے، جس خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، 360 بتیں رکھے ہوئے تھے، جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اس خانے کعبہ کے لیے حضرت بلال کو اذان دینے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بلال کی اذان میں اتنی تاثیر تھی، بلال کی آواز اتنی میٹھی تھی، بلال کو اذان دینے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم، جب بلال اذان دیتے تھے تو عرب کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ جایا کرتی تھی بلال کی اذان سننے کے لیے، درختوں پر چڑیا چہچہانا بند کر دیتی تھی بلال کی اذان سننے کے لیے۔ میرے بھائیوں، پرندے چہچہانا بند کر دیتے، گٹرگو کرنا بند کر دیتے تھے بلال کی اذان سننے کے لیے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بلال کالے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک قوم ایسی ہے ہمارے ملک میں کہ اگر دھرم استھل چلے جائیں تو اس کو دھونا پڑتا ہے، چھوٹی ذات کے ہیں، نیچی ذات کے ہیں، اگر دھرم استھل بھی چلے جائیں تو اس کو دھونا پڑ رہا ہے۔ حضرت بلال غلام ہے، حبشی ہے، لیکن مقام کتنا بڑا ہے، اذان دینے کی ذمہ داری بلال کو دی جاتی ہے۔ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے عورتیں چھتوں پہ چڑھ جایا کرتی ہے، چڑیا چہچہانا بند کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں، ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے، ایک چڑیا کے اندر شعور آ جاتا ہے، لیکن مسلمانوں، ہائے افسوس کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن اذان کی آواز سننے کے بعد ہم موبائل میں گانا تک بند کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ میرے بھائیوں، یاد کیجئے اور سوچئے، اپنے اندر عبرت پیدا کیجئے کہ پرندوں کے اندر شعور آ جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اذان سننے کے بعد موبائل چلانا بند نہیں کرتے۔ حضرت بلال کالے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے لوگوں، جب تم قربانی کر رہے ہو تو اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ لا ينظر الى صوركم واجسامكم، اللہ نہ تمہاری شکل کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے جسم کی طرف دیکھتا ہے، ہاں ولیکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس آیت کو اور حدیث کو سامنے رکھیے اور ہم اپنی زندگی میں کیے ہوئے نیکی پر غور کریں، ہم اپنی زندگی پر کیے ہوئے اعمال پر غور کریں کہ ہماری نیکیاں کتنی ایسی ہے جو دکھاوے کے لیے ہوئی ہے، کتنے ایسے اعمال ہیں جو ہم نے دکھاوے کے لیے کیے ہیں، ہماری نیت صاف نہیں، ہمارا دل صاف نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کسی انسان کی طرف نہیں دیکھتا ہے تو نیت کی طرف دیکھتا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوال کرتے ہیں، ابھی عید الاضحیٰ سامنے ہے، ہم نے اور آپ نے یہ سوال کر دیا کہ مولوی صاحب بتائیے میت کے نام سے قربانی ہوگی یا نہیں؟ میت کے نام سے قربانی ہوگی یا نہیں؟ باپ مر گیا، ماں مر گئی، دادا مر گیا، پردادا مر گیا، قربانی ہوگی یا نہیں؟ میرے بھائیوں، میت کے نام سے قربانی کرنے کا الگ سے کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، البتہ آپ اپنی قربانی میں ان میت کو شامل کر سکتے ہیں، اس نیکی میں وہ میت بھی شامل ہو جائیں گے جن کا آپ نے نام لے لیا، جن کو آپ نے شامل کر لیا۔
افسوس ہے جو بیٹا جب باپ زندہ رہتا ہے ان کے پیر میں چپل پھٹی ہے، چپل خرید کے نہیں دیتا ہے، بیچارہ باپ ننگے پیر چلتا ہے۔ لیکن جب باپ مر گیا تو اس کو یہ احساس ہو گیا کہ نہیں، مولوی صاحب ابو کے نام پہ اب قربانی کرنا چاہتے۔ ماں مر گئی، جو ماں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے اوپر ارمان تھا، اپنے بیٹے کے اوپر اچھا تھی کہ میرا بیٹا، شوق تھا کہ میرا بیٹا نیا کپڑا لا کر دے، عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم ایک کپڑا لیں گے، وہ بیٹا اپنی ماں کو کپڑا لا کر نہیں دیا۔ جب ماں مر گئی تو یہ احساس ہوتا ہے، جب ماں مر گئی تو فتویٰ پوچھتے کہ ماں کے نام پہ قربانی ہوگی یا نہیں۔ میرے بھائیوں، افسوس ہے ایسے نوجوانوں پر، ایسے بیٹوں پر افسوس ہے۔ ماں گھر میں لیٹی ہے، کھانستی ہے، ماں کو سردی ہے، ماں کو بخار ہے، بیوی کا کچھ ہوا لے کے چلا گیا ہاسپٹل، بیچاری ماں پڑی ہے، بیچاری ماں بستر پہ پڑی ہے، بیٹا کو فرصت نہیں کہ ماں کا علاج کرائے۔ جب ماں چلی گئی تو مولوی صاحب ماں کے نام پہ قربانی کرنا کیسا ہے؟ مولوی صاحب ماں کے نام پہ دعوت کرنا کیسا ہے؟ ماں کے نام پہ صدقہ کرنا کیسا ہے؟ زندہ ہے اس وقت قربانی کیجیے، زندہ ہے آپ اپنی ماں کو کھلائیے پلائیے، ہر اچھے چیز میں ماں کو شامل کیجیے۔ شادی ہوئی، ماں کو چھوڑ دیا، اچھی اچھی چیزیں گھر میں لا رہے ہیں، کبھی توفیق نہیں کہ ماں کے گھر پہنچا دے، ماں کے پاس پہنچا دے۔ ایسے ایسے نوجوان ماں کے انتقال کے بعد یہ سوال کرتا ہے کہ ماں کے نام پہ قربانی ہوگی یا نہیں۔ آپ ایک بکری اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیجئے، اس میں سارے لوگوں کو شامل کیجئے، ان نیکی میں آپ کے مرے ہوئے ابو بھی شامل ہو جائیں گے، مری ہوئی ماں شامل ہو جائیں گے، مرے ہوئے دادا شامل ہو جائیں گے، الگ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔